بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منور حسین ملک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کا جو طویل ترین بریک ڈاؤن ہوا، یہ جنرل مشرف کے دور حکومت کے بعد دوسرا بڑا بریک ڈاؤن تھا۔ 30 گھنٹے سے زائد گزر جانے کے بعد بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں بجلی مکمل بحال نہیں ہو سکی، اور جہاں پہ بجلی چل رہی ہے وہاں بھی فیڈر کو بند رکھ کے لوڈ کو مینٹین کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ گردو پاور پلانٹ پر فالٹ کی وجہ بتائی جاتی ہے، جس کے بارے میں NTDC نے کہا ہے کہ وہاں پر تعینات 7 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ پورے ملک میں بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے۔ اس بریک ڈاؤن کے حوالے سے عوام میں تمام دن طرح طرح کی چیمیں گوئیاں ہوتی رہیں، تاہم سندھ کے صوبائی وزیر امتیاز شیخ نے الزام لگایا کہ بجلی کا یہ بڑا بریک ڈاؤن وفاقی وزارت توانائی کی ناکامی اور نااہلی ہے۔ انہوں نے NTDC کے سربراہ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ NTDC میں صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے، اگر نمائندگی ہوتی تو ایسے معاملات سے بچا جا سکتا تھا۔ آج نون لیگ کے مرکزی رہنما جناب احسن اقبال صاحب نے بھی ایک بیان دیا، اور وہ بیان بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پورا پاور شٹ ڈاؤن کر کے ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم نے سمجھا کہ ملک کو بھی موبائل کی طرح ری بوٹ کر کے دیکھا جائے، شاید چل جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، جن کا کہنا تھا کہ گردو پاور پلانٹ جہاں سے 500 kV کی 3 لائنیں نکلتی ہیں، اس میں رات 11:41 پر فالٹ آیا، اور بجلی کی فریکوینسی جو کہ فی سیکنڈ 49.50 ہرٹز ہوتی ہے، وہ ایک دم 0 پہ آ گئی، جس کی وجہ سے پاور پلانٹ کا خود کار سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا، اور سسٹم سے جس کی وجہ سے باقی جو پاور پلانٹس ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئے، اور سسٹم سے 10,000 سے زائد میگا واٹ بجلی نکل گئی، جس کی وجہ سے یہ طویل بریک ڈاؤن ہوا۔ شبلی فراز نے یہ الزام لگایا۔ شبلی فراز نے اس بریک ڈاؤن کا ملبہ بھی سابقہ نون لیگ حکومت پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت بجلی کی پیداوار تو بڑھاتی رہی، لیکن انہوں نے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا ہے۔ وزراء نے کہا کہ موجودہ حکومت نے 49 ارب روپے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے پر خرچ کر رہی ہے، اور مٹیاری سے لاہور ٹرانسمیشن لائن بھی مکمل کی جا رہی ہے، جس سے سسٹم میں بہتری آ جائے گی۔ جبکہ اس حوالے سے نون لیگ کے رہنما سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نے شبلی فراز کی باتوں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے 1000 میل طویل نئی ٹرانسمیشن لائن بنائی تھی، اور ہم نے N1 سسٹم کو مستحکم کرنے پر بھی کام شروع کیا تھا کہ اگر کوئی پاور پلانٹ بند ہو جاتا ہے تو بجلی کا نظام چلتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں ہم بجلی کی لائنوں کی مرمت کا کام بھی کرتے تھے، جو کہ موجودہ حکومت نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ شٹ ڈاؤن ہوا، اور اس کی ساری ذمہ داری موجودہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔
مفتہ اسمیل کے اس بیان کے حوالے سے میں نے NTDC نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی ویب سائٹ کا جائزہ لیا ہے، جس کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2014 سے 2018 تک اس کمپنی کے ذریعے سے نئی ٹرانسمیشن لائنوں، ان کی ایکسٹینشن اور نئے گریڈ اسٹیشن کے حوالے سے 29 پروجیکٹ پر کام کیا گیا، اور یہ پروجیکٹ 2014 سے 2018 کے درمیان مکمل ہوئے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ حکومت نے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے پر بھی کام کیا ہے، اور جس منصوبے کا ذکر وفاقی وزیر عمر ایوب نے کیا ہے، وہ بھی اس ویب سائٹ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سی پیک پروگرام کا حصہ ہے جو سابقہ حکومت نے شروع کیا تھا۔ اس بریک ڈاؤن کے حوالے سے چند اہم سوالات جو ابھرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ شٹ ڈاؤن کے بعد 45 منٹ تک ملک کی کسی شخصیت نے، کسی وزیر نے عوام کو، میڈیا کو یہ آگاہ نہیں کیا کہ بجلی کی بندش کی وجہ کیا تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پورے شٹ ڈاؤن، اتنے طویل شٹ ڈاؤن کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، صرف جونیئر لیول کے چند اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے، اور وہ بھی قبل از وقت، جبکہ وزراء نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دھند کی وجہ سے، شدید دھند کی وجہ سے ابھی تک فالٹ کا پتہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تو جب کوئی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، جب فالٹ کا پتہ نہیں چلا، تو یہ جونیئر اہلکاروں کو معطل کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس میں اصل ذمہ دار، اس طویل بریک ڈاؤن کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ تجربہ بقول احسن اقبال جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی نے اخلاقی طور پر اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی اور نہ ہی استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک اور اہم سوال، اس سارے سینیریو میں چیئرمین وابڈا صاحب کا کیا کردار ہے؟ وہ ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ کیا اداروں کی نااہلیوں پر صفائیاں دینا سیاستدانوں اور وزراء کا کام ہے؟ جو اصل ذمہ دار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت نے دیگر معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پریکٹس کی ہے اور خود شٹ ڈاؤن کر کے عوام کو اتنی مشکلات میں ڈالا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب حکومت سے پوچھا جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔